بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے سب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ: علماء کے اس حدیث کے سرحد میں چند اقوال ہے۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر سب بیداری کی مگر تحریفاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدہ: کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں یعنی ڈکشنری میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سے حدیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے: جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہے۔ تیسرے سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور 2 پر کو سو کر آخر سب اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایت میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے دار کو اس ہم خرما و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افطار و تفریح ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ذوق محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہے۔ خود ان حدیث میں بھی اس طرح اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی۔ نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہے۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کے وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہے۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی، زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مدافعت
इस वक्त कोई ज़रूरतमंद साइल आ जाए तो उसकी यानत, कोई पड़ोस में गरीब फ़कीरों उसकी मदद, यह वह खसूसियत से कबूलियत दुआ का है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफीक हो जाती है, इस वक्त में ज़िक्र की तौफीक हो जाती है, वगैरह वगैरह। इब्न दकीकुल ईदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूफियों का सुहूर के मसला में कलाम है कि वह मकसद रोज़ा के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि मकसद रोज़ा पेट और शर्मगाह की सहवत का तोड़ना है और सहरी खाना इस मकसद के ख़िलाफ़ है। लेकिन सही यह है कि मिकदार में इतना खाना कि यह मसलियत बिल्कुलिया फौत हो जाए, यह तो बेहतर नहीं। इसके अलावा हस्बे हैसियत और ज़रूरत मुख्तलिफ होता रहता है। बंदा की नाकिस ख्याल में इस बारे में कौले फ़स्ल भी यही है कि असल सुहूर व इफ्तार में तकलील है, मगर हस्बे ज़रूरत इसमें तगय्युर हो जाता है। मसलन तलबा की जमात के इनके लिए तकलीफ़ ताम मनाफ़ी सौम के हासिल होने के साथ तहसील इल्म की मज़रत का शामिल है, इसलिए उनके लिए बेहतर यह है कि तकलील न करें कि इल्म दीन की अहमियत शरीयत में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ज़ाकिरीन की जमात अला हाजा दूसरी जमात जो तकलील ताम की वजह से किसी दीनी काम में अहमियत के साथ मशगूल न हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिहाद को तशरीफ़ ले जाते हुए ऐलान फरमा दिया कि सफ़र में रोज़ा नेकी नहीं, हालांकि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा था, मगर इस जगह जिहाद का तकाबुल आ पड़ा था। अलबत्ता जिस जगह किसी ऐसे दीन के काम में जो रोज़े से ज़्यादा अहम हो, ज़ौफ़ और फसल पैदा न हो, वहाँ तकलील ताम ही मुनासिब है। सरह अकना में अल्लामा सूरानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि हमसे इस पर अहद लिए गए कि पेट भर खाना ना खाए, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक की रातों में बेहतर यह है कि रमज़ान के खाने में गैर रमज़ान से कुछ तकलील करें, इसलिए कि इफ्तार व सहरी में जो शख्स पेट भरकर खाए उसका रोज़ा ही क्या है। मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमज़ान में भूखा रहे आइंदा रमज़ान तक तमाम साल शैतान के जोर से महफूज रहता है, और भी बहुत से मशाइख से इस बाबत सिद्दत मनकुल है। सरे अय्या में अवारिफ से नकल किया है कि सहल इब्न अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तस्तरी 15 रोज़े में एक मरतबा खाना तनावुल फरमाते थे और रमज़ानुल मुबारक में एक लुकमा, अलबत्ता रोज़ाना इत्तिबाए सुन्नत की वजह से महज पानी से रोज़ा इफ्तार फरमाते थे। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा रोज़ा रखते, लेकिन अल्लाह वाले दोस्तों में से कोई आता तो उसकी वजह से रोज़ा इफ्तार फरमाते और फरमाया करते थे कि ऐसे दोस्तों के साथ खाने की फजीलत को तो रोज़ा की फजीलत से कम नहीं। और भी सलफ़ के हज़ारों वाक़यात उसकी शहादत देते हैं कि वह खाने की कमी के साथ नफ्स की ताबीद करते थे, मगर शर्त वही है कि उसकी वजह से और दीनी अहम उमूर में नुकसान न हो। अल्लाह ताला के नसीब से अमल की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की, जिसको अल्लाह जल्ल शानो बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, गो किसी मसलियत की वजह से कुछ देर हो जाए। फ़ायदा दूर मंसूर में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल किया है, जब रमज़ान आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआएं बहुत आजिज़ी फरमाते थे, दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। एक रिवायत में है कि हक़ ताला शानो रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म फरमा देते थे कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहा करो। बहुत सी रिवायत से रमज़ान की दुआ का खुसूसियत से कबूल होना मालूम होता है और यह बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वादा है और सच्चे रसूल का नकल किया हुआ है तो उसके पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं, लेकिन उसके बाद भी बाज़ लोग किसी गर्ज के लिए दुआ करते हैं मगर वह काम नहीं होता, तो उससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ के कबूल होने के माना समझ लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुसलमान दुआ करता है बशर्ते कि क़ता रहमी या किसी गुनाह की दुआ ना करे तो हक़ ताला शानो के यहाँ से 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर मिलती है, या खुद वही चीज़ मिलती है जिसकी दुआ की, या उसके बदले में कोई बुराई मुसीबत उससे हटा दी जाती है, या आखिरत में किसी कदर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया जाता है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन हक़ ताला शानो बंदे को बुलाकर इरशाद फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे,
मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और उसके कबूल करने का वादा किया था। तूने मुझसे दुआ मांगी थी, वो अर्ज करेगा मांगी थी। इस पर इरशाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की जिसको मैंने कबूल न किया हो। तूने फला दुआ मांगी थी कि फ़ला तकलीफ़ हटा दी जाए, मैंने उसको दुनिया में पूरा कर दिया था। और फला गम के दफ़ा होने के लिए दुआ की थी, मगर उसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ, मैंने उसके बदले में फला अजर सवाब तेरे लिए मुतय्यन किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसको हर दुआ याद करावी जाएगी और उसका दुनिया में पूरा होना या आखिरत में उसका इवज़ बतला दिया जाएगा। इस अजर सवाब के कसरत को देखकर वह बंदा उसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई भी दुआ पूरी ना हुई होती कि यहाँ उसका इस कदर अजर मिलता। गर्ज दुआ निहायत ही अहम चीज़ है, उसकी तरफ से गफलत बड़े सख्त नुकसान और खसारे की बात है, और ज़ाहिर में अगर कबूल के आसार ना देखे तो बददिल न होना चाहिए। इस रिसाले के ख़त्म पर जो लंबी हदीस आ रही है उसे यह भी मालूम होता है कि इसमें भी हक तआला सानो बंदा ही के मसाली पर नज़र फरमाते हैं। अगर उसके लिए इस चीज़ का अता फरमाना मसलियत होता है तो मरहमत फरमाते हैं, वरना नहीं। यह भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग बसा औकात अपनी नाफहमी से ऐसी चीज़ मांगते हैं जो हमारे मुनासिब नहीं होती। इसके साथ दूसरी ज़रूरी और अहम बात काबिल लिहाज यह है कि बहुत से मर्द और औरतें तो ख़ास तौर से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं कि बसा औकात गुस्से और रंज में औलाद वगैरह को बद्दुआ देते हैं। याद रखें कि अल्लाह जल्ल शानहू के आली दरबार में बाज़ औकात ऐसे ख़ास कबूलियत के होते हैं कि जो मांगो मिल जाता है। यह अहमक गुस्से में अव्वल तो औलाद को कोसती है, और जब वह मर जाती है या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाती है तो फिर रोती फिरती है, और इसका ख्याल भी नहीं आता कि यह मुसीबत खुद ही अपनी बद्दुआ से मांगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी जानों और औलादों को नीज़ माल और खादिमों को बद्दुआ न दिया करो। मुबादा अल्लाह के किसी ऐसे ख़ास वक्त में वाक़ हो जावे जो कबूलियत का है। बिलखुसूस रमज़ान मुबारक का तमाम महीना तो बहुत ही ख़ास वक्त है, इसमें एहतिमाम से बचने की असद ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला बख्शाया है और अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं रहता। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में तरगीब में नक़ल किया है कि रमज़ान की हर रात में एक मुनादी पुकारता है कि एक खैर की तलाश करने वाले मुतवज्जे हो और आगे बढ़, और ए बुराई के तलबगार बस कर और आंखें खोल। इसके बाद वह फरिश्ता कहता है, कोई मगफिरत का चाहने वाला है कि उसकी मगफिरत की जाए, कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। इस सब के बाद यह अम्र भी निहायत ज़रूरी और काबिल लिहाज है कि दुआ के कबूल होने के लिए कुछ शराइत भी वारिद हुई है कि इनके फौत होने से बसा औकात दुआ रद्द कर दी जाती है। मिन जुमला इनके हराम ग़िज़ा है कि इसकी वजह से भी दुआ रद्द हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से परेशान हाल आसमान की तरफ हाथ खींचकर दुआ मांगते हैं और या रब कहते हैं, मगर खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ऐसी हालत में कहाँ दुआ कबूल हो सकती है। मुहक्किरीन ने लिखा है कि कुफा में मुस्तजाबुद दुआ लोगों की एक जमात थी। जब कोई हाकिम इन पर मुसल्लत होता उसके लिए दुआ करते, वह हलाक हो जाता। हज्जाज का जालिम का जब वहाँ तसल्लुत हुआ तो उसने एक दावत की जिसमें इन हजरात को खास तौर से शरीक किया, और जब खाने से फारिग हो चुके तो उसने कहा कि इन लोगों की बद्दुआ से महफूज हो गया कि हराम की रोज़ी उनके पेट में दाखिल हो गई। इसके साथ हमारे ज़माने की हलाल रोज़ी पर भी एक निगाह डाली जाए, जहाँ हर वक्त सूद तक के जवाज़ की कोशिश जारी हो, मुलाजिमीन रिश्वत को और ताजिर धोखा देने को बेहतर समझते हो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक तआला शानो इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और अपनी रहमत खासा नाजिल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वह शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। फ़ायदा, तनाफुस इसको कहते हैं कि दूसरे की हिर्स किया जाए और मुकाबला पर दूसरे से बढ़ चढ़कर काम किया जाए। तफाकुर और तकाबुल वाले आवे और यहाँ अपने अपने जहवर दिखलावे।
फ़कर तहदीस बिन नीमत के तौर पर लिखता हूँ। अपनी नाअहलियत से खुद अगरचे कुछ नहीं कर सकता, मगर अपने घराना की औरतों को देखकर खुश होता हूँ कि अक्सरों को इसका एहतिमाम रहता है कि दूसरी तिलावत में बढ़ जावे। खानगी कारोबार के साथ 15-20 पारे रोज़ाना बेतकल्लुफ़ पूरी कर लेती है। हक़ ताला सानो अपने रहमत से कबूल फरमावे और जाती की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक के हर सबो रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर सबो रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। फ़ायदा, बहुत सी रिवायत में रोज़ेदार की दुआ का कबूल होना वारिद हुआ है। बाज़ रिवायत में आता है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग उस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने को तो कहाँ फुर्सत। खुद इफ्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ यह है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु रब्बी का आमन तो अलैहि का तवक्कल तो अला रिज़्क़ी का अफ्तर तो। तर्जुमा, ये अल्लाह तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझे पर ईमान लाया हूँ और तुझे पर भरोसा है, तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। हदीस की किताबों में यह दुआ मुख्तसर मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु इफ्तार के वक्त यह दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसीअत कुल्ल शैइन औ तग़फ़िर ली। तर्जुमा, अल्लाह तेरी उस रहमत के सदके जो हर चीज़ को शामिल है, यह मांगता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। बाज़ कुतुब में खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दुआ मनक़ूल है, या वासी अल-फ़ज़ली इग़फ़िर ली, या वसी अता वाले मेरी मग़फ़िरत फरमा। और भी मुतअद्दिद दुआएं रिवायत में वारिद हुई है, मगर किसी दुआ की तख़सीस नहीं। इजाबत दुआ का वक्त है, अपनी अपनी ज़रूरत के लिए दुआ फरमावे। याद आ जावे तो इस सियाकार को भी शामिल फरमा ले कि साइल हूँ और साइल का हक़ होता है। चश्मे फैज़ से घर एक इशारा हो जावे, लुत्फ़ हो आपका और काम हमारा हो जावे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 बद्दुआ की थी, उसमें तीसरा वह शख्स के जिसके बूढ़े वालिदैन में से दोनों या एक मौजूद हो और वह उनकी इस कदर खिदमत ना करे जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। वालिदैन के हुकूक की भी बहुत सी अहादीस में ताकीद आई है। उलमा ने इनके हुकूक में लिखा है कि मुबाह उमूर के इनकी इताअत ज़रूरी है। नीज़ यह भी लिखा है कि उनकी बेअदबी भी न करे, तकब्बुर से पेश ना आए, अगर से वह मुशरिक हो, अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंची ना करे, उनका नाम लेकर ना पुकारे, किसी काम में इनसे पेशकदमी न करे, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में नरमी करे, अगर कबूल न करे तो सुलूक करता रहे और हिदायत की दुआ करता रहे, गर्ज हर बात में इनका बहुत एहतराम मलहूज रखे। एक रिवायत में आया है कि जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है, तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत कर या उसको ज़ाया कर दे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि वालिदैन का क्या हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह तेरी जन्नत है या जहन्नम, यानी उनकी रज़ा जन्नत है और नाराज़गी जहन्नम है। एक हदीस में आया है कि मुती बेटे की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ एक मकबूल हज का सवाब रखती है। एक हदीस में इरशाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों को जिस कदर दिल चाहे अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कबल दुनिया में भी वबाल पहुँचता है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ अभी ज़िंदा है? उन्होंने अर्ज़ किया कि है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी खिदमत कर कि उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। और भी बहुत सी रिवायत में इसका एहतिमाम और फजल वारिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालिदैन मौजूद नहीं, शरीयत मुतहरा में उसकी तलाफ़ी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन इसी हालत में मर गए हो कि वह उनकी नाफरमानी करता हो तो उनके लिए कसरत से दुआ और इस्तिग़फ़ार करने से मुती शुमार हो जाता है। एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद उसके मिलने वालों से हुस्न सलूक है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू मुस्लिम कहते हैं कि मैं हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। वह मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया कि मुझसे एक साहब ने आपकी तरफ से यह हदीस नकल की है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह इरशाद सुना है, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़े तो हक़ ताला सानो उस दिन वह गुनाह जो चलने से हुए हैं और वह गुनाह जिसको उसके हाथों ने किया है और वह गुनाह जो उसके कानों से सादिर हुए हो
اور وہ گناہ جن کو آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہو سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ فائدہ: یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ سنابجی رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو ابن ابسہ رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر گھمنڈ کر کے نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادت جیسی ہوتی ہے ان کو اگر حق تعالیٰ ثانو اپنے لطف اور کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف و احسان اور انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضرور ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہو اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہوں، تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا ہے جان کر اس کی نافرمانیاں کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، یعنی بھروسہ تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے کھچر پر سوار کر لے؟ کلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک 2 راہ ملا، یعنی 2 راستے۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ کلی نے سریے عام کا راستہ بتایا، یعنی جو نارمل راستہ ہے۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانوروں کے لیے بھی سہولت کا ہے، سبزہ اس پر خوب ہے۔ کلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ بارہا اس راستے پر میں چلا ہوں۔ کلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلنا چاہیے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ یہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ کھچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصد ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لے لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک نہ مانی۔ کلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس کلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیبو والی آیت اس نے پڑھی اور رو رہا تھا۔ یہ آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا کھود یعنی لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا۔ اس نے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو اور کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیبو مستر کا غلام ہو، اب تم مامون ہو، جہاں چاہو جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا کے واسطے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے
وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہے، اور پہلے لوگوں کا جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے، اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سختہ کی سی حالت ہو گئی تھی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ حضرت نذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے اور ایک آیت تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ فائدہ: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایت میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی تھی مسجد سے نہ نکلتے تھے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قاسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضروری ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ فائدہ: جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور جتنا پانی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف شفاف ہوگا، اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلاً ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہے۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہی اس رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائے تو کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم و عدولیہ کرتے ہیں، تعلیم ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم و عدولیاں کرنے کے تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہی رحمت اور لطف و عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یا ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطائے کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایتوں میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب اور مستحبات کی
तहकीक करके उनका एहतिमाम करे। मिसवाक मसलन एक सुन्नत उसकी मिसवाक ही है जिसकी तरफ आम तौर पर बेतवज्जो है। हालांकि हदीस में वारिद है कि जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए वह उस नमाज से जो बिला मिसवाक पढ़ी जाए 70 दर्जा अफजल है। एक हदीस में वारिद है कि मिसवाक का एहतिमाम किया करो, इसमें 10 फ़ायदे हैं। नंबर 1 मुँह को साफ़ करती है। नंबर 2 अल्लाह की रज़ा का सबब है। नंबर 3 शैतान को गुस्सा दिलाती है। नंबर 4 मिसवाक करने वालों को अल्लाह ताला महबूब रखते हैं। नंबर 5 फरिश्ते महबूब रखते हैं। नंबर 6 मसूड़ों को क़ुव्वत देती है। नंबर 7 बलगम को कता करती है। नंबर 8 मुँह में खुशबू पैदा करती है। नंबर 9 सफ़रा को दूर करती है। नंबर 10 निगाहों को तेज़ करती है। नंबर 11 मुँह की बदबू को ज़ायल करती है। और इन सब के अलावा यह है कि सुन्नत है। उलमा ने लिखा है कि मिसवाक के एहतिमाम में 70 से ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिनमें से एक यह है कि मरते वक्त कलमाए शहादत पढ़ना नसीब होता है। और उसके बिलमुकाबिल अफ़्यून खाने में 70 मज़रतें हैं, जिनमें से एक यह है कि मरते वक्त कलिमा याद नहीं आता। अच्छी तरह वज़ू करने के फ़ज़ाइल अहादीस में बड़ी कसरत से आए हैं। वज़ू के आज़ा क़यामत में रोशन और चमकदार होंगे और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपने उम्मती को पहचान जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने उस दरख्त की एक खुश टहनी पकड़कर उसको हरकत दी जिससे उसके पत्ते गिर गए। फिर मुझे कहने लगे कि अबू उस्मान, तुमने मुझसे यह ना पूछा कि मैंने यह क्यों किया। मैंने कहा बता दीजिए क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त की एक खुश टहनी पकड़कर इसी तरह किया था जिससे उस टहनी के पत्ते जड़ गए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सलमान, पूछते नहीं कि मैंने ऐसी तरह क्यों किया। मैंने अर्ज़ किया बता दीजिए क्यों किया। आपने इरशाद फरमाया था कि जब मुसलमान अच्छी तरह से वज़ू करता है फिर पाँचों नमाज़ें पढ़ता है तो उसकी खताएँ उससे ऐसे ही गिर जाती है जैसे पत्ते गिरते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा यह है कि कायम कर नमाज को दिन के दोनों सिरों में और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेकियां दूर कर देती है गुनाहों को। यह नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। फ़ायदा, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अमल करके दिखलाया यह सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के तासुब की अदना मिसाल है। जब किसी शख्स को किसी से इश्क होता है उसकी हर अदा बाती है और इसी तरह हर काम के करने को जी चाहा करता है जिस तरह महबूब को करते देखता है। जो लोग मोहब्बत का जायका जब चख चुके हैं वह इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसी तरह सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात नक़ल करने में अक्सर उन अफ़आल की भी नक़ल करते थे जो इस इरशाद के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। नमाज का एहतिमाम और इसकी वजह से गुनाहों का माफ़ होना जिस कसरत से रिवायत में ज़िक्र किया गया है उसका इहाता दुश्वार है। पहले भी मुतादिद रिवायत में यह मजमून गुजर चुका है। उलमा ने इसको सगीरा गुनाहों के साथ मखसूस किया है जैसा पहले मालूम हो चुका, मगर अहादीस में सगीरा कबीरा की भी कुछ कैद नहीं है, मुतलक गुनाहों का ज़िक्र है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम के वक्त इसकी दो वजह इरशाद फरमाई थी। एक यह कि मुसलमान के शान से यह बईद है कि उसके ज़िम्मे कोई कबीरा हो। अव्वलन तो उससे गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह सादिर होना ही मुश्किल है और अगर हो भी गया तो बग़ैर तौबा के उसको चैन आना मुश्किल है। मुसलमान की मुसलमानी के शान का मुक्तज़ा यह है कि जब उससे कबीरा सादिर हो जाए तो इतना रो पीट कर उसको धो न ले तो उसको चैन ना आए। अलबत्ता सगीरा गुनाह ऐसे हैं कि उनकी तरफ बसा औकात इल्तिफ़ात नहीं होता है और ज़िम्मे पर रह जाता है जो नमाज वगैरह से माफ़ हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि जो शख्स इखलास से नमाज पढ़ेगा और आदाब और मुस्तहबात की रियायत रखेगा वह खुद ही नामालूम कितनी मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा। और नमाज में अत्तहियात की आखिर दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी आखिर तक में तो तौबा व इस्तिग़फ़ार खुद ही मौजूद है। इन रिवायत में वज़ू को भी अच्छी तरह से करने का हुक्म है जिसका मतलब यह है कि उसके आदाब और मुस्तहबात की तहकीक करके उनका एहतिमाम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं
کہ ان کو روज़ے کے ثمرات میں بجوز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے سب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ فائدہ: علماء کی اس حدیث کے سرحد میں چند اقوال ہے۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر سب بیداری کی مگر تحریفاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدہ: کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں یعنی ڈکشنری میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سے حدیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے: جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہے۔ تیسرے سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور 2 پر کو سو کر آخر سب اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایت میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے دار کو اس ہم خرما و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ مگر اتنا ضروری ہے کہ افطار و تفریح ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ذوق محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہے۔ خود ان حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی۔ نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہے۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کے وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہے۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی، زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت
कोई पड़ोस में गरीब फ़कीर हो उसकी मदद, यह वह खसूसियत से कबूलियत दुआ का है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफीक हो जाती है, इस वक्त में ज़िक्र की तौफीक हो जाती है, वगैरह वगैरह। इब्न दकीकुल ईदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूफियों का सुहूर के मसला में कलाम है कि वह मकसद रोज़ा के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि मकसद रोज़ा पेट और शर्मगाह की सहवत का तोड़ना है और सहरी खाना इस मकसद के ख़िलाफ़ है। लेकिन सही यह है कि मिकदार में इतना खाना कि यह मसलियत बिल्कुलिया फौत हो जाए, यह तो बेहतर नहीं। इसके अलावा हस्बे हैसियत और ज़रूरत मुख्तलिफ होता रहता है। बंदा की नाकिस ख्याल में इस बारे में कौले फ़स्ल भी यही है कि असल सुहूर व इफ्तार में तकलील है, मगर हस्बे ज़रूरत इसमें तगय्युर हो जाता है। मसलन तलबा की जमात के इनके लिए तकलीफ़ ताम मनाफ़ी सौम के हासिल होने के साथ तहसील इल्म की मज़रत का शामिल है, इसलिए उनके लिए बेहतर यह है कि तकलील न करें कि इल्म दीन की अहमियत शरीयत में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ज़ाकिरीन की जमात अला हाजा दूसरी जमात जो तकलील ताम की वजह से किसी दीनी काम में अहमियत के साथ मशगूल न हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिहाद को तशरीफ़ ले जाते हुए ऐलान फरमा दिया कि सफ़र में रोज़ा नेकी नहीं, हालांकि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा था, मगर इस जगह जिहाद का तकाबुल आ पड़ा था। अलबत्ता जिस जगह किसी ऐसे दीन के काम में जो रोज़े से ज़्यादा अहम हो, ज़ौफ़ और फसल पैदा न हो, वहाँ तकलील ताम ही मुनासिब है। सरह अकना में अल्लामा सूरानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि हमसे इस पर अहद लिए गए कि पेट भर खाना ना खाए, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक की रातों में बेहतर यह है कि रमज़ान के खाने में गैर रमज़ान से कुछ तकलील करे, इसलिए कि इफ्तार व सहरी में जो शख्स पेट भरकर खाए उसका रोज़ा ही क्या है। मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमज़ान में भूखा रहे आइंदा रमज़ान तक तमाम साल शैतान के जोर से महफूज रहता है, और भी बहुत से मशाइख से इस बाबत सिद्दत मनकुल है। सर अय्या में अवारिफ से नकल किया है कि सहल इब्न अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह तस्सरी 15 रोज़े में एक मरतबा खाना तनावुल फरमाते थे और रमज़ानुल मुबारक में एक लुकमा, अलबत्ता रोज़ाना इत्तिबाए सुन्नत की वजह से महज पानी से रोज़ा इफ्तार फरमाते थे। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा रोज़ा रखते, लेकिन अल्लाह वाले दोस्तों में से कोई आता तो उसकी वजह से रोज़ा इफ्तार फरमाते और फरमाया करते थे कि ऐसे दोस्तों के साथ खाने की फजीलत को तो रोज़ा की फजीलत से कम नहीं। और भी सलफ़ के हज़ारों वाक़यात उसकी शहादत देते हैं कि वह खाने की कमी के साथ नफ्स की ताबीद करते थे, मगर शर्त वही है कि उसकी वजह से और दीनी अहम उमूर में नुकसान न हो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की, जिसको अल्लाह जल्ल शानो बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, गो किसी मसलियत की वजह से कुछ देर हो जाए। फ़ायदा। दुर्र मंसूर में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नकल किया है, जब रमज़ान आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआएं बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। एक रिवायत में है कि हक़ ताला शानो रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म फरमा देते थे कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहा करो। बहुत सी रिवायत से रमज़ान की दुआ का खुसूसियत से कबूल होना मालूम होता है और यह बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वादा है और सच्चे रसूल का नकल किया हुआ है तो उसके पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं। लेकिन उसके बाद भी बाज़ लोग किसी गर्ज के लिए दुआ करते हैं मगर वह काम नहीं होता, तो उससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ के कबूल होने के माना समझ लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुसलमान दुआ करता है बशर्ते कि कता रहमी या किसी गुनाह की दुआ ना करे तो हक़ ताला शानो के यहाँ से 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर मिलती है, या खुद वही चीज़ मिलती है जिसकी दुआ की, या उसके बदले में कोई बुराई मुसीबत उससे हटा दी जाती है, या आखिरत में किसी कदर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया जाता है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन हक़ ताला शानो बंदे को बुलाकर इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था
और उसके कबूल करने का वादा किया था, तूने मुझसे दुआ मांगी थी, वो अर्ज़ करेगा मांगी थी। इस पर इरशाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की जिसको मैंने कबूल न किया हो। तूने फ़ला दुआ मांगी थी कि फ़ला तकलीफ़ हटा दी जाए, मैंने उसको दुनिया में पूरा कर दिया था। और फ़ला गम के दफ़ा होने के लिए दुआ की थी, मगर उसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ, मैंने उसके बदले में फ़ुला अजर सवाब तेरे लिए मुतय्यन किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसको हर दुआ याद करावी जाएगी और उसका दुनिया में पूरा होना या आखिरत में उसका इवज़ बतला दिया जाएगा। इस अजर सवाब के कसरत को देखकर वह बंदा उसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई भी दुआ पूरी न हुई होती कि यहाँ उसका इस कदर अजर मिलता। गर्ज दुआ निहायत ही अहम चीज़ है, उसकी तरफ से गफलत बड़े सख्त नुकसान और खसारे की बात है, और ज़ाहिर में अगर कबूल के आसार न देखे तो बददिल न होना चाहिए। इस रिसाले के ख़त्म पर जो लंबी हदीस आ रही है उसे यह भी मालूम होता है कि इसमें भी हक़ तआला शानो बंदा ही के मसाली पर नज़र फरमाते हैं। अगर उसके लिए इस चीज़ का अता फरमाना मसलियत होता है तो मरहमत फरमाते हैं, वरना नहीं। यह भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग बसा औकात अपनी नाफहमी से ऐसी चीज़ मांगते हैं जो हमारे मुनासिब नहीं होती। इसके साथ दूसरी ज़रूरी और अहम बात काबिल लिहाज यह है कि बहुत से मर्द और औरतें तो ख़ास तौर से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं कि बसा औकात गुस्से और रंज में औलाद वगैरह को बद्दुआ देते हैं। याद रखें कि अल्लाह जल्ल शानहू के आली दरबार में बाज़ औकात ऐसे ख़ास कबूलियत के होते हैं कि जो मांगो मिल जाता है। यह अहमक गुस्से में अव्वल तो औलाद को कोसती है, और जब वह मर जाती है या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाती है तो फिर रोती फिरती है, और इसका ख्याल भी नहीं आता कि यह मुसीबत खुद ही अपनी बद्दुआ से मांगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी जानों और औलादों को नीज़ माल और खादिमों को बद्दुआ न दिया करो, मुबादा अल्लाह के किसी ऐसे ख़ास वक्त में वाक़ हो जावे जो कबूलियत का है। बिलखुसूस रमज़ान मुबारक का तमाम महीना तो बहुत ही ख़ास वक्त है, इसमें एहतिमाम से बचने की असद ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह को याद करने वाला बख्शाया है और अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं रहता। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत में तरगीब में नक़ल किया है कि रमज़ान की हर रात में एक मुनादी पुकारता है कि एक खैर की तलाश करने वाले मुतवज्जे हो और आगे बढ़, और ए बुराई के तलबगार बस कर और आंखें खोल। इसके बाद वह फरिश्ता कहता है, कोई मगफिरत का चाहने वाला है कि उसकी मगफिरत की जाए, कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है कि उसका सवाल पूरा किया जाए। इस सब के बाद यह अम्र भी निहायत ज़रूरी और काबिल लिहाज है कि दुआ के कबूल होने के लिए कुछ शराइत भी वारिद हुई है कि इनके फौत होने से बसा औकात दुआ रद्द कर दी जाती है। मिन जुमला इनके हराम ग़िज़ा है कि इसकी वजह से भी दुआ रद्द हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से परेशान हाल आसमान की तरफ हाथ खींचकर दुआ मांगते हैं और या रब कहते हैं, मगर खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ऐसी हालत में कहाँ दुआ कबूल हो सकती है। मुहक्किरीन ने लिखा है कि कुफा में मुस्तजाबुद दुआ लोगों की एक जमात थी। जब कोई हाकिम इन पर मुसल्लत होता उसके लिए दुआ करते, वह हलाक हो जाता। हज्जाज का जालिम का जब वहाँ तसल्लुत हुआ तो उसने एक दावत की जिसमें इन हजरात को खास तौर से शरीक किया, और जब खाने से फारिग हो चुके तो उसने कहा कि इन लोगों की बद्दुआ से महफूज हो गया कि हराम की रोज़ी उनके पेट में दाखिल हो गई। इसके साथ हमारे ज़माने की हलाल रोज़ी पर भी एक निगाह डाली जाए, जहां हर वक्त सूद तक के जवाज़ की कोशिश जारी हो, मुलाजिमीन रिश्वत को और ताजिर धोखा देने को बेहतर समझते हो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक़ तआला शानो इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं और अपनी रहमत खासा नाजिल फरमाते हैं, ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं और मलाइका फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वह शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। फ़ायदा, तनाफुस इसको कहते हैं कि दूसरे की हिर्स किया जाए और मुकाबला पर दूसरे से बढ़ चढ़कर काम किया जाए। तफाकुर और तकाबुल वाले आवे और यहाँ अपने अपने जहर दिखलावे।
फ़कर तहदीस बिन नीमत के तौर पर लिखता हूँ। अपनी नाअहलियत से खुद अगरचे कुछ नहीं कर सकता, मगर अपने घराना की औरतों को देखकर खुश होता हूँ कि अक्सरों को इसका एहतिमाम रहता है कि दूसरी तिलावत में बढ़ जावे। खानगी कारोबार के साथ 15-20 पारे रोज़ाना बेतकल्लुफ़ पूरी कर लेती है। हक़ ताला सानो अपने रहमत से कबूल फरमावे और जाती की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक के हर सब रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर सब रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। फ़ायदा, बहुत सी रिवायत में रोज़ेदार की दुआ का कबूल होना वारिद हुआ है। बाज़ रिवायत में आता है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग उस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने को तो कहाँ फुर्सत। खुद इफ्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ यह है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु रब्बी का आमन तो अलैहि का तवक्कल तो अला रिज़्क़ी का अफ्तर तो। तर्जुमा, अल्लाह तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझे पर ईमान लाया हूँ और तुझे पर भरोसा है, तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। हदीस की किताबों में यह दुआ मुख्तसर मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु इफ्तार के वक्त यह दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसीअत कुल्ल शैइन औ तग़फ़िरली। तर्जुमा, अल्लाह तेरी उस रहमत के सदके जो हर चीज़ को शामिल है, यह मांगता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। बाज़ कुतुब में खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दुआ मनक़ूल है, या वासी अल-फ़ज़ली इग़फ़िरली, या वसी अता वाले मेरी मग़फ़िरत फरमा। और भी मुतअद्दिद दुआएं रिवायत में वारिद हुई है, मगर किसी दुआ की तख़सीस नहीं। इजाबत दुआ का वक्त है, अपनी अपनी ज़रूरत के लिए दुआ फरमावे। याद आ जावे तो इस सियाकार को भी शामिल फरमा ले कि साइल हूँ और साइल का हक़ होता है। चश्मा फैज़ से घर एक इशारा हो जावे, लुत्फ़ हो आपका और काम हमारा हो जावे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 बद्दुआ की थी, उसमें तीसरा वह शख्स के जिसके बूढ़े वालिदैन में से दोनों या एक मौजूद हो और वह उनकी इस कदर खिदमत ना करे जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। वालिदैन के हुकूक की भी बहुत सी अहादीस में ताकीद आई है। उलमा ने इनके हुकूक में लिखा है कि मुबाह उमूर के इनकी इताअत ज़रूरी है। नीज़ यह भी लिखा है कि उनकी बेअदबी न करे, तकब्बुर से पेश ना आए, अगर से वह मुशरिक हो। अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंची ना करे, उनका नाम लेकर ना पुकारे, किसी काम में इनसे पेशकदमी न करे, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में नरमी करे, अगर कबूल न करे तो सुलूक करता रहे और हिदायत की दुआ करता रहे। गर्ज हर बात में इनका बहुत एहतराम मलहूज रखे। एक रिवायत में आया है कि जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है, तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत कर या उसको ज़ाया कर दे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि वालिदैन का क्या हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह तेरी जन्नत है या जहन्नम, यानी उनकी रज़ा जन्नत है और नाराज़गी जहन्नम है। एक हदीस में आया है कि मुती बेटे की मोहब्बत और शफ़क़त से एक निगाह वालिद की तरफ एक मकबूल हज का सवाब रखती है। एक हदीस में इरशाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों को जिस कदर दिल चाहे अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कबल दुनिया में भी वबाल पहुँचता है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं जिहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ अभी ज़िंदा है। उन्होंने अर्ज़ किया कि है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी खिदमत कर कि उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। और भी बहुत सी रिवायत में इसका एहतिमाम और फजल वारिद हुआ है। जो लोग किसी गफलत से इसमें कोताही कर चुके हैं और अब उनके वालिदैन मौजूद नहीं, शरीयत मुतहरा में उसकी तलाफ़ी भी मौजूद है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसके वालिदैन इसी हालत में मर गए हो कि वह उनकी नाफरमानी करता हो तो उनके लिए कसरत से दुआ और इस्तिग़फ़ार करने से मुती शुमार हो जाता है। एक दूसरी हदीस में वारिद है कि बेहतरीन भलाई बाप के बाद उसके मिलने वालों से हुस्न सलूक है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू मुस्लिम कहते हैं कि मैं हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। वह मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया कि मुझसे एक साहब ने आपकी तरफ से यह हदीस नकल की है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह इरशाद सुना है, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़े तो हक़ ताला सानो उस दिन वह गुनाह जो चलने से हुए हैं और वह गुनाह जिसको उसके हाथों ने किया है
اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو، اور وہ گناہ جن کو آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہو، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ فائدہ: یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ سنابجی رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو ابن ابسہ رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر گھمنڈ کر کے نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرأت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادت جیسی ہوتی ہے، ان کو اگر حق تعالیٰ ثانو اپنے لطف اور کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف و احسان اور انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضرور ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہو، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہوں، تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا ہے جان جان کر اس کی نافرمانیاں کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں کولی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، یعنی بھروسہ تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کولی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے کھچر پر سوار کر لے؟ کولی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک 2 راہ ملا، یعنی 2 راستے۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ کولی نے سریے عام کا راستہ بتایا، یعنی جو نارمل راستہ ہے۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانوروں کے لیے بھی سہولت کا ہے، سبزہ اس پر خوب ہے۔ کولی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ 12 اس راستے پر میں چلا ہوں۔ کولی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلنا چاہیے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ یہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کولی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کولی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ کھچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصد ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سب کچھ لے لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک نہ مانی۔ کولی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس کولی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر صورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیبو والی آیت اس نے پڑھی اور رو رہا تھا۔ یہ آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا کھود یعنی لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا۔ اس نے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو اور کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیبو مستر کا غلام ہو، اب تم مامون ہو، جہاں چاہو جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا کے واسطے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے
وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہے، اور پہلے لوگوں کا جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے، اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سختہ کی سی حالت ہو گئی تھی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ حضرت نذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے اور ایک آیت تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ فائدہ: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایت میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی تھی مسجد سے نہ نکلتے تھے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قاسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ فائدہ: جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور جتنا پانی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف شفاف ہوگا، اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلاً ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہے۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہی اس رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائے تو کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم و عدولیہ کرتے ہیں، تعلیم ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم و عدولیاں کرنے کے تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا، اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہی رحمت اور حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اور لطف و عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یا ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطائے کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایتوں میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب اور مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مسواک
مثلاً ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہ ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1 منہ کو صاف کرتی ہے، نمبر 2 اللہ کی رضا کا سبب ہے، نمبر 3 شیطان کو غصہ دلاتی ہے، نمبر 4 مسواک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، نمبر 5 فرشتے محبوب رکھتے ہیں، نمبر 6 مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، نمبر 7 بلغم کو قطع کرتی ہے، نمبر 8 منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، نمبر 9 صفرا کو دور کرتی ہے، نمبر 10 نگاہوں کو تیز کرتی ہے، نمبر 11 منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور ان سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کو پہچان جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خوش ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خوش ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان، پوچھتے نہیں کہ میں نے اسی طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ فائدہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعصب کی ادنا مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا باتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کرتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ جب چکھ چکے ہیں وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایت میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی بھی کچھ قید نہیں ہے، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی 2 وجہ ارشاد فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ مسلمان کے شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ ہو۔ اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی کے شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنا رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے تو اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا ہے اور ذمے پر رہ جاتا ہے، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب اور مستحبات کی رعایت رکھے گا وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں اتحیات کی آخر دعا اللہم انی ظلمت نفسی آخر تک میں تو توبہ و استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایت میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب اور مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ فائدہ: سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ یعنی بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالیٰ ثانو اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ یعنی بڑے گناہ بھی معاف کر دے تو دوسری بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ فائدہ: یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیان کی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان بمنزل ان چاروں ستون کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہو۔ اگر درمیان کی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونے میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد میں بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ ثانو کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کی اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے صحیح بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے، ایک حدیث ہے یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامعہ صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمرو، سلمہ، ابو امامہ، عبادہ رضی اللہ عنہم اجمعین 5 صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود و انس رضی اللہ عنہما سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور فروہ رضی اللہ عنہ سے اول وقت میں نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب ہی قریب ہے۔